اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم و مکرم خواتین و حضرات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا ذکر خیر آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج اہل صفہ کا ذکر کریں گے۔ محترم خواتین و حضرات، صفہ یہ مسجد نبوی شریف کے متصل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب مرکز انوار و تجلیات الہیہ مزار پر انوار کے بالکل متصل اب اور اس وقت حضور کے کشانہ نبوت کے بالکل قریب ہی ایک چبوترا تھا، اونچی جگہ تھی جسے مقام صفہ کہتے ہیں، اور اس جگہ کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مخصوص مقدس جماعت بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی تعلیمات حاصل فرماتی اور پھر آگے تبلیغ اسلام کا مقدس فریضہ سر انجام دیتی۔ محترم خواتین و حضرات، ان اصحاب قدسیہ کی تعداد جو ہے وہ کم اور بڑھتی رہتی تھی، کبھی کم ہوتی کبھی زیادہ ہوتی۔ سیرت نگاروں نے 400 افراد بھی لکھی ہے۔ بہرکیف یہ کم اور زیادہ ہوتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس مقدس جماعت کے کھانے پینے کے اور ضروریات زندگی کے دیگر انتظامات خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ دین داروں کی خدمت کرنا اور علم دین حاصل کرنے والوں کی خدمت کرنا، علماء کی خدمت کرنا، جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی معاونت کرنا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگو تم 3 کام کرو، یا عالم بن جاؤ لوگوں کو علم سکھانے والے، یا متعلم بن جاؤ دین سیکھنے والے، یا عالم اور متعلم ان دونوں کے معاون بن جاؤ۔ یعنی حضرت علی فرما رہے ہیں کہ تینوں کے علاوہ اور کوئی کام مت کرو، یا عالم بنو یا متعلم بنو یا ان کے معاون بنو۔ محترم خواتین و حضرات، یقیناً آپ کا رائے خدا کے اندر دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے، دینداروں کے لیے آپ جو 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے، یقیناً آپ کی دین اور دنیا کی بے شمار پریشانیوں اور مشکلات کا حل ہوگا، بیماریوں سے شفا کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ دین کی اور دینداروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم خواتین و حضرات، یہ اصحاب صفہ یہ وہ مقدس جماعت ہیں کہ یہ نفوس قدسیہ، روحانیت، فقر، درویشی اور تصوف کی بنیاد ٹھہرے۔ آقا کریم علیہ السلام ان کا خاص خیال فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ان اصحاب قدسیہ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور بالخصوص آج ہمارا ذکر اصحاب صفہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرمائے اور اسلام کی پہلی درسگاہ کہہ لیں یا اسلام کی پہلی یونیورسٹی کہہ لیں، وہ اصحاب صفہ جس مقام پہ بیٹھتے وہ مقام صفہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار با ادب مقام صفہ کی حاضری زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ میری آپ سے گزارش ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک پہلو کو اور اصحاب صفہ کے اس ذکر خیر کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے آپ اس میری ویڈیو کو شیئر کریں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔